بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے والے انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار۔ مرنے والا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر سنو، مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ ان کو سامنے بیٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے ارمان میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کے جنگ سے لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں، انہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھیں، کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا کہ میرے بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! اس کو نہ کمایا گیا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی یاد آئی، نہ بینک، نہ بیلنس یاد آیا، نہ عزیز و اقارب، نہ دوست، رشتہ دار، یہاں تک کہ نہ تو اسے ماں یاد آئی، نہ تو اسے باپ یاد آیا، نہ بہن، نہ بھائی یاد آیا۔ وہ کہتا ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ میرے بچوں کو بلاؤ، میری بیٹی کو بلاؤ۔ بچے دوڑ کر آئیں، جی ابا حضور، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی، بیٹھ گئی۔ اب مرنے والا کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی دے گا یا نہیں، میرے بھوکے بچوں کو کوئی کھانا بھی دے گا یا نہیں، میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، دوستوں میں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے میری طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا، ان یتیم بچوں کا کیا بنے گا۔ ان کی آنکھیں رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا کہ میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا، خدا را میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا،
ان کے منہ سے نکلا قرآن میرے قبر کو نور کر دے گا، میری قبر کو روشن کر دے گا۔ میرے بچوں کے منہ سے نکلے کلمہ درود مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے، اللہ کے عذاب سے دور کر دیں گے۔ خدا را میرے بچوں کو قرآن مجید ضرور پڑھانا، ان کو دین کی تعلیم ضرور دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کر تمام بھائیوں کے آگے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں۔ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا قبرستان کے ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، مردہ عذاب میں مبتلا تھا، اس کی قبر جہنم کی گڈھوں میں سے گڈھا بن چکی تھی، مردہ عذاب میں مبتلا تھا، چیخو پکار کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد جب واپسی اختیار کی، جب اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا وہی شخص، جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے عرض کی، اے میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اس کی بیوی حمل سے تھی۔ جب اس کی بیوی کو بچہ پیدا ہوا، بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے بچے کو مسجد میں بھیجا، مدرسے میں بھیجا۔ مولوی صاحب نے جب اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، اللہ اکبر، آج اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے حیا آتی ہے کہ جس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے ماں باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں کرتی کہ جس کا بیٹا میرا نام لے، مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارے، کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے، نیک عمل کرے، میں اس کے ماں باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں اس بچے کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہوں، ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہتا ہوں، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قبر بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
وہ توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، انہیں اچھا انسان بنانا، ایک دم سے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم سے اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ فرشتے ہیں، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہے، اوپر جب چھا جاتی ہے، جب دل کے قریب پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں ہی فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان شیطان اور فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکالنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اللہ اکبر، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب اگر انسان نیک ہو، اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی، لیکن کلمہ نہیں پڑھ پاتا۔ محترم ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آج ہمارے سانسیں چل رہی ہیں، قبل اس کے کہ وہ وقت گزر جائے، کاش میری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے نعمتیں ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے، معلوم نہیں پھر زندگی ملے یا نہ ملے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا بتانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔